بھارت کے اندر ایک کمپین چلائی جا رہی ہے جس کمپین کے تحت وہاں پہ مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں بالخصوص مساجد جو ہیں ان کے بارے میں پلانڈ کمپین ہے، مہم ہے، جس میں ہر جگہ کو ہر مسجد کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اب وہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ قبضے کی جگہ پر بنائی گئی ہے۔ اور ان کے کیپٹل میں دلی میں جو ہے اینٹی انکروچمنٹ سیل جو ہے وہ ایکٹیو کر دیا ہے۔ ان کی جو موجودہ سی ایم آئی ہیں ریکھا گپتا، انہوں نے 3 مساجد کی نشاندہی کر چکا ہے، جن میں سے اور ان مساجد اور ان کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ جگہ ہوتی ہے ان کی، کہ یہ انکروچڈ ہیں، یہ پہلے ہندوؤں کے قبضے میں تھیں، یہ مسلمانوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے۔ معاملہ اتنا نہیں ہے، آپ اور ابتدائی طور پہ تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ انکروچمنٹ کے نام پہ تجاوزات ہٹا دیتے ہیں، مسجد کو رہنے دیتے ہیں، لیکن اگلے مرحلے میں وہ اپنے ہی لوگوں سے، اپنے ہی میڈیا سے اس طرح کی کمپین کرواتے ہیں کہ یہ مسجد بھی جو ہے یہ تجاوز کے زمرے میں آتی ہے۔ اور یہ اس وقت تک وہ جو دلی کی مشہور و معروف رام لیلا گراؤنڈ ہے، جہاں سبھاش چندر بوس اور ڈاکٹر امبیڈکر جیسے لوگ تقریریں کرتے رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک علاقہ تھا جو مسلمانوں کے زیر استعمال تھا، وہاں بینکویٹ ہال تھا، شادی وغیرہ اپنے فنکشنز ہوتے تھے، لوگ تقریبات کیا کرتے تھے، شادی بیاہ کی ایک ڈسپینسری تھی، لوگ علاج کرواتے تھے، وہاں ایک مسجد بھی تھی۔ تو ڈسپینسری آپ نے گرا دیا ہے، بینکویٹ ہال گرا دیا ہے، مسجد کو بھی آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نند نگری میں بھی آپ ایک مسجد کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تجاوزات کے زمرے میں آتی ہے، اور انڈین دلی ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ جامع مسجد دلی جو ہے اس کے ارد گرد جو انکروچمنٹ ہے اس کے خلاف بھی ایکشن کیا جائے۔ اب جامع مسجد دلی کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے ارد گرد جو انکروچمنٹ ہے، گھر تو انکروچمنٹ کے زمرے میں نہیں آتے، لوگ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، کوئی اپنے ٹھیلے ویلے لگا لیتے ہیں، چلیں آپ وہ بھی صاف کروا دیں گے۔ لیکن بہرحال وہاں پہ امام عبداللہ شاہ بخاری جو ہے جو تھے جامع مسجد دلی کے امام، اور اب ان کے بیٹے ہیں، وہ ان لوگوں نے بہرحال ایک واردات تو ڈالی ہوئی ہے نا، کہ جامع مسجد کی جو اوقاف کی زمین ہے اس زمین کو استعمال کرتے ہوئے مسجد کے نیچے ایک مارکیٹ بنائی ہوئی ہے جو کباڑ کی مارکیٹ ہے۔ اور وہ جو کباڑ کی مارکیٹ ہے، وہاں جو دکانیں ہیں ان کی آمدنی سے مسجد کا خرچہ ورچہ بھی چلایا جاتا ہے، اور وہاں بہت بے انتہا انکروچمنٹ اور خرابی ہے۔ وہ جو مارکیٹ ہے اس وقت پرابلم بن چکی ہے، اور اسی مارکیٹ کی آڑ میں جامع مسجد کو نقصان پہنچانے کی کوشش۔ جامع مسجد کو تو نعوذ باللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن بہرحال ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو انڈیا میں ایک مستقل کمپین ہے، یہ پہلے مضافاتی علاقوں میں تھی، جو مطلب ہندوؤں کے گڑھ مانے جاتے تھے علاقے، ان علاقوں میں تھی، یہ جا کے دور دراز کے علاقوں پہ کلیم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے تاج محل پہ کلیم کیا، تاج محل کے بارے میں کہا کہ یہ بھی جو ہے یہ انکروچمنٹ ہے، اور یہاں پہ پہلے مندر ہوا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا بابری مسجد سے۔ بابری مسجد کو اور رام مندر کا جو تنازعہ تھا، اور اس کے بعد نریندر مودی چونکہ گجرات میں، اس کے پاس اور اس کے ووٹ سپورٹ جو ورکرز ہیں، کوئی چیز ہے نہیں سوائے مسلم دشمنی کے، کوئی بات ہے نہیں۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ مسلم دشمنی کے معاملے میں بھی صرف انڈین مسلمانوں کی دشمن ہیں، باہر کے لوگوں سے بات کرنے کی ہمت جرت ان میں ہے نہیں۔ تو بہرحال یہ رام مندر سے شروع ہوا سلسلہ، بابری مسجد سے ہوتا ہوا پھر مختلف علاقوں میں پھیلتا ہوا، پھر آگرے کے اوپر وہ کیا کہ جی تاج محل قبضے کی جگہ پہ بنایا گیا ہے، یہاں پہلے مندر ہوا کرتا تھا۔ چلتے چلتے اب وہ اپنے کیپٹل میں آ گئے ہیں، اور کیپٹل تک آنا وہ ٹھیک ہے، اگر انکروچمنٹ ہے، 3 کروڑ 40-42 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، کیپیسٹی اس کی 60 سے 70 لاکھ لوگوں کی ہے، چھوٹا سا رقبہ ہے، آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، وہ آپ اس کی اربن پلاننگ ضرور کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن مذہبی جو ہے نا منافرت وہ پھیلانا مناسب نہیں ہے۔ اب یہ آپ کسی صاحب عقل سے بات کریں تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک ایسی جماعت یا ایک ایسا شخص جس کی ساری سیاست ہی مسلم دشمنی پہ کھڑی ہے، اسے آپ کیا سمجھائیں گے؟ وہ جب بات کرے گا اینٹی مسلم بات کرے گا، اور اینٹی مسلم بات سے بڑھتے بڑھتے اب وہ جو ہے وہ مذہب تو کے اوپر تو بات کیا ہی کرتا تھا، لیکن اب مقامات مقدسہ کے اوپر بھی بات کرنے لگ پڑا ہے۔ اجمیر شریف کی جو درگاہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی، اس کے بارے میں بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب وہ جو بی جے پی کا ایک ایجنڈا ہے، وہ ایجنڈا سمپل ہے کہ ہم نہ اس کو ہندوستان کو واقعتاً ہندوستان بنائیں گے، اور یہاں پہ مسلمانوں کے مونیومنٹس بھی نہیں رہنے دیں گے، مسلمانوں کو بھی نہیں رہنے دیں گے۔ اتنے جو کہ انڈینز تاریخی طور پہ کبھی ایسا ہوا نہیں، ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہندو جو تھے یہاں پہ اکثریتی آبادی کی صورت میں موجود تھے، لیکن جو اقلیتیں تھیں وہ ہمیشہ سے ان پہ حاوی رہی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ فوج نہیں بنا سکے، آپ کی ساری فوج میں سکھ ہیں، تھوڑے بہت جو لڑنے والے لوگ آپ کے پاس تھے یا دنیا کو آنکھیں دکھا سکتے تھے وہ سکھ اور مسلمان ہیں۔ تو یہ جو لیڈرشپ ہے، یہ لیڈرشپ اپنی تعداد کو استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسی حرکتیں کر رہی ہے جس انڈین مسلمز ہیں ان کو بیک فٹ پہ لگایا جا سکے، دیوار کے ساتھ لگایا جا سکے، اور اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکے، اور مسلمان بدقسمتی سے وہاں پہ بیک فٹ پر ہیں بھی۔
اچھا پھر ہوتا کیا ہے، بر صغیر میں سیاست کا گڑھ، محور، مرکز لاہور ہے. اسی طریقے سے دوسرا امپورٹنٹ شہر اس خطے میں دلی ہے. وہاں سے کوئی لیڈرشپ بھی سامنے نہیں آتی. پھر لیڈرشپ کون سی سامنے آ جاتی ہے؟ وہ اکبر الدین اویسی اور احمد اویسی جیسے لوگ آ جاتے ہیں جو حیدرآباد دکن کے ہیں. یہ بیسیکلی بی جے پی کے ٹاؤٹ ہیں. یہ بی جے پی کے ٹاؤٹس ہیں، یہ ان کے ماؤتھ پیس ہیں. یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مسلمانوں کو کمزوری کی حالت میں دیکھیں گے اور آپ کے ساتھ آپ کی ہمدردی حاصل کریں گے، ہوں گے ان کے پے رول پہ. اور باقاعدہ پلان کے تحت یہ ایسا ہو رہا ہے. ابھی وہاں پہ میونسپل کارپوریشنز کے الیکشنز ہو رہے ہیں، یعنی یہ کونسلر لیول کے. تو مالگاؤں میں اور ایک دو جگہوں پہ، اور باقاعدہ جو یہ اویسی کی جماعت ہے AIMIM جو کچھ بھی ہے یہ وہ سیٹیں جیت رہی ہے. اور بی جے پی کے پلیٹ فارم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اویسی کی جو جماعت ہے AMIM جو بھی ہے وہ نیشنل لیول کی جماعت بن جائے گی. تو یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو انڈیپینڈنٹ مسلمز تھے، جو آزاد اور غیر جانبدار مسلمان تھے، جو آپ کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے، جو مسلمانوں کی انڈیپینڈنس کو برقرار رکھ سکتے تھے، یا تو مر آ گئے، اور جو کہ تھوڑے بہت رہ گئے انہیں آپ نے خاموش کر دیا ہے. اب اویسی جیسے لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے جو ماؤتھ پیس ہیں بی جے پی کے اور نریندر مودی کے. اور وہاں پہ انکروچمنٹ کے نام پہ، تجاوزات کے نام پہ، ہر مسجد کے حوالے سے اب یہ بات ہونی شروع ہو گئی ہے کہ یہاں پر پہلے مندر تھا. یہ خوفناک صورتحال ہے. اور لیکن بہرحال ایسا ہو نہیں سکتا، چونکہ مسجد جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین جگہ ہے. وہ بھارت میں ہو، وہ برما میں ہو، وہ تائیوان میں ہو، جہاں بھی ہوگی. اگر آپ مسجد کے ساتھ کوئی کھیل کھیلیں گے تو جو 9 مئی میں آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ کافی کم ہے. وہ جو ہے نا، جتنی دیر میں آپ مختلف مقامات سے دلی میں یا بھارت کے کسی بھی علاقوں میں تجاوزات کے نام پہ کوئی ایکشن کریں گے، اس سے بہت زیادہ سوئفٹ ایکشن پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ کے خلاف ہو سکتا ہے. اور آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہے. لہٰذا بہتر ہے کہ اپنی اوقات میں رہا جائے اور وہاں کے مسلمانوں کو جس حالت میں بھی ہیں وہ ان کو صحیح حالت میں رہنے دیا جائے، اور وہ مونیومنٹس، وہ چیزیں جو تقسیم سے پہلے موجود تھیں، ان کو چھیڑا نہ جائے.